اتحاد امت مصطفیٰ کانفرنس اتحاد امت مصطفیٰ پاکستان کی یہ کوشش قابل ستائش ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہو، پاکستان کے امن کو ناامنی میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جب عرب کے شیوخ اسرائیل کے ساتھ اپنی دوریاں بڑھا رہے ہوں اور غیرت و حمیت سے سرشار پاکستانیوں کو آپس میں الجھا کر پس پشت یہودی و دشمنان اسلام سازشیں کر رہے ہوں، تو یقیناً ایسی فضا میں خوشبو کی اس مہک کو اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں اور اہل دل ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو چند لوگوں کی طرف سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ چند بدبخت لوگوں کی طرف سے جو بین الاقوامی قوتوں کا اعلی کار بن کر اس امت کا امن تباہ کرنے کے لیے اپنا حصہ ملا رہے ہیں اس میں، اور ایک عجیب طرح کی فضا پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک بہت سادہ سی بات ہے، اس امت کا محور اور مرکز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ ساری محبتیں، ساری عقیدتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت کا نام ہے، اس تک یہ خبر ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسے دین کی بنیاد ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے اور بالخصوص سیدہ کائنات کی محبت اور عقیدت وہ بھی ایمان کی بنیاد میں شامل ہے۔ اس لیے ایک بات طے ہے کہ جن بدبختوں کے منہ سے یہ مکالمہ مسلسل تواتر کے ساتھ، ہردرمی کے ساتھ بولا جا رہا ہے، انہیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ جن ہستیوں پہ اللہ درود بھیجا کرتا ہے ان کے ساتھ خطا منسوب نہیں کی جاتی۔ یہ ہماری بنیادی ایمان کا معاملہ ہے، اس سے ہمیں یقیناً ایک تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور بار بار مشترکہ طور پہ اس جدوجہد میں اپنا عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ اس امت کو توڑنے کے لیے دنیا کی ساری طاغوتی قوتیں آپس میں اکٹھی ہیں۔ ڈاکٹر لیورنٹ زسلر ایک مغربی اسکالر ہے، وہ یہ بات کہا کرتا ہے کہ مسلمانوں کی دنیا کے اندر اس وقت اتنی بڑی تعداد موجود ہے، اگر یہ ایک وقت میں اکٹھے ہو کر ایک وقت کا پیشاب یوروشلم کی پہاڑی کی چوٹی سے گرانا شروع کریں تو اسرائیل کے اندر اتنا بڑا سیلاب آ سکتا ہے کہ کوئی ایک زیرو وہاں باقی نہ رہے۔ المیہ یہ ہے کہ انہیں اس کام کے لیے بھی اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ سو ہمیں اپنے اغیار سے ہی یہ بات سیکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے معاملات میں کس قدر تحقیق کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ ہماری کمزوریوں پہ نظر رکھتے ہیں اور پھر ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن دوستوں کو دعوت دی ہے، یقیناً یہ دوست اتحاد کے نام پر آئے ہیں۔ ہم نے کتنا اتحاد قائم کیا ہے یا کرنا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ جب ہم اپنے اپنے سٹیج پہ جائیں گے پھر اتحاد کا پتہ چلے گا کہ اتحاد کیا ہے۔ جب میں اپنے سٹیج پہ بیٹھ کے جو بات کرتا ہوں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، یہ اتحاد کیسا اتحاد ہے کہ ہم اتحاد کا نام تو لیتے ہیں لیکن اتحاد ہوتا کیسے؟ جب تک ہم اس معاملے کو سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، کئی سالوں سے اتحاد کی بات ہوتی رہی۔ پیغام حق کو بیان کرنا شاید سب سے بڑا مشکل کام ہے، اور آج کی فضا میں اتحاد بین المسلمین کا پیغام دینا شاید پچھلے سال سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن میں یہاں پر اتحاد اور اتفاق کا جو فارمولہ میری نگاہ میں ہے میں وہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ فارمولہ میرا تعلق کیونکہ سب کو علم میں ہے کہ مسلک اہل تشیع سے ہے، لیکن اتحاد کا فارمولہ جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ کسی شیعہ اکابر کا نہیں ہے، بلکہ اہل سنت اکابرین میں سے ایک بزرگ کا ہے کہ اتحاد کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کا عقیدہ چھیڑو نہیں۔ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے اور عمل اور رد عمل یہاں پر آتا ہے جب ہم میں سے کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے کے مسلک پر اپنے مسلک کو غالب کرنا ہے۔ اتحاد کا بنیادی فارمولہ یہ ہے کہ مجھے سنی مذہب کا احترام کرتے ہوئے اپنے شیعہ مذہب پر قائم رہنا ہے،
اور میرے اہل سنت بھائی کو شیعہ مذہب کا احترام کرتے ہوئے، شیعہ عقائد اور نظریات کا احترام کرتے ہوئے اپنے مسلک پر قائم رہنا ہے۔ خدارا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے عمل مصداق بن جائیے۔ مائک اور سپیکروں کے اوپر، کیمروں اور چینلز کے اوپر آ کے منبر و محراب پر بیٹھ کر وحدت اور اتحاد کی بات کرنا تو بہت آسان کام ہے۔ اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے تصور کو ذرا اتحاد کا منبع بنانے کی کوشش کیجئے۔ وقت کی کمی ہے اور بہت ساری باتیں قطار اندر قطار میرے سامنے آ کر کھڑی ہیں۔ 14 صدیوں سے بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے اندر، اہلیان اسلام کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی اور اسلام کے ماننے والوں کو جدا کرنے کی سازش کی۔ اہل علم جمع ہوئے اور انہوں نے ہمیشہ ان فتنوں کی سرکوبی کی ہے۔ آج مخدوم محترم حضرت پیر معصوم حسین نقوی صاحب کی سربراہی میں یہاں تمام مکاتب فکر کے علماء جمع ہیں۔ ہمیں جہاں ہم مذمت کرتے ہیں کسی گستاخ صحابہ کی یا گستاخ اہل بیت کی یا گستاخ نبی کی، تو ہمیں وہیں پر اس بات کا بھی اعادہ کرنا چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے کہ جو اہل حق ہیں، جو طائفہ منصورہ ہیں، وہ کہیں بکھر نہ جائیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو 2-4 سے ستارے نظر آتے ہیں، ساغر صدیقی نے ملتان میں کہا تھا کہ اس کے بعد پھر اندھیرا ہے، تو یقیناً اگر یہ لوگ اتحاد امت کی بات نہ کریں، اتحاد امت پر اپنا وقت صرف نہ کریں، تو جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں 2 محاذوں پر لڑنا ہے۔ ایک محاذ یہ ہے کہ جو گستاخ ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور دوسرا محاذ یہ ہے کہ جو طائفہ منصورہ اور حق والے لوگ ہیں ان کو بکھرنے نہیں دینا، ان کو مجتمع رکھنا ہے ایک پلیٹ فارم پر۔ ہم سب نے اتحاد دکھا کر ان کے منہ پہ تماچا مارنا ہے، اور بیرونی طاقتوں کے جو اعلی کار ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ اس ملک کے اندر امن ہوگا، بھائی چارہ ہوگا۔ اس ملک میں آپ کی خواہشوں پر کبھی بھی عمل نہیں کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس ملک میں امن ہوگا۔ السلام علیکم۔ صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور اسی طرح اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور اہل بیت جو ہیں وہ گھر والے ہیں اور صحابہ کرام گھر والے ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آ سکتے، بغیر اجازت کے جبریل اندر نہیں آ سکتے، یہ وہ گھر ہے۔ اس لیے جب جنت کے لیے لوگ جانا چاہیں گے تو فرمایا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا دیں۔ اہل محشر کون ہوں گے؟ پوری انسانیت، پوری انسانیت جو ہے وہ اہل محشر ہوگی اس وقت۔ تو فرمایا جائے گا کہ اہل محشر اپنی گردنیں جھکا دیں، کیونکہ خاتون جنت سیدہ کائنات کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے جو لوگ یہ بات کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح اتحاد امت کے لیے کام کرتے رہے۔ تو یقیناً اپنے مقابلین کو ان نے جو یہ سارے کام کیے ہیں ان میں سے بھولے ہوں گے، اور امت کو اس طرف لے جائیں گے جہاں اتحاد جو ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ہم اس کے لیے یہ دیکھیں جو فتویٰ آیا ایران سے خلیفہ ابنائی صاحب کے اور اپنا سستانی صاحب سے، تو وہ فتویٰ سارا ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم اتحاد کی بات نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ اس درپے ہیں
لیکن ہم اس کو قائم و قائم رکھیں گے.